اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، اصلاح معاشرہ کے 9 قرآنی اصول، ان میں سے آج دوسرے اصول پر ہم آپ کے سامنے گفتگو عرض کریں گے. اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ. سب سے پہلا اصول جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تم اس کی تحقیق کرو. تو اگر تحقیق کر لی جائے تو بہت سارے جھگڑوں سے ہم ایسے ہی بچ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر بات پہنچ گئی، سچی بھی تھی اور جھگڑا ہو گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ لڑیں تو اے ایمان والو تم ان میں صلح کراؤ. قرآن مجید میں اس صلح کا حکم کئی مقامات پر آیا ہے. میاں بیوی کے حوالے سے بھی یہ حکم آیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، یعنی عورت کو ایسا لگے کہ میرا شوہر مجھ پر کچھ زیادتی کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے یا مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لے اور صلح کرنا ہی بہتر ہے. یہاں عورت اور مرد کا معاملہ پیش آیا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صلح کا حکم عطا فرمایا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اے محبوب، تم سے مال غنیمت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ و رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں صلح کا حکم عطا فرمایا. ایک تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ
او معروف او اصلاح بین الناس، کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں کے مشوروں میں بھلائی ہوتی ہے جو صدقے کا مشورہ کریں یا نیکی کا مشورہ کریں یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں۔ تو قرآن مجید میں ان 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ اصول عطا فرمایا کہ اے ایمان والو، تم آپس میں صلح صفائی رکھو، صلح بنائے رکھو اور صلح کرواؤ۔ یہ حکم بھی ہے کہ جو قوم کے ذمہ دار ہیں، با اثر لوگ ہیں، وہ صلح کرائیں، اور جو ماتحت لوگ ہیں انہیں بھی حکم ہے کہ وہ صلح کا ماحول بنائے رکھیں۔ صلح کرنا اللہ و رسول کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ آپ یقین کریں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن اگر 2 مومن بھائیوں کے درمیان صلح کا معاملہ ہو تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے مقام پر اگر جھوٹ بولنا بھی پڑے تو میں اپنی امت کو اس کی بھی اجازت عطا کرتا ہوں، کہ ایک کے پاس جائیں اور کہیں کہ اس نے تجھے سلام کہا ہے، وہ تو تجھے اچھا سمجھتا ہے، تیرے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے، اس کے پاس سے اس کے پاس جائیں تو کہیں کہ اس نے بھی تجھے سلام کہا ہے، تیرے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، حالانکہ دونوں کی طرف سے باتیں خلاف واقع ہوں، ایسا نہیں تھا، پھر بھی ایسا دونوں طرف کیا صلح کرانے کے لیے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ تو صلح کرانا یہ اللہ و رسول کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا اللہ جل شانہ اس کا معاملہ درست فرما دے گا، اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ لوٹے گا۔ یعنی یہ صلح کرانے والوں کو بشارت سنائی جا رہی کہ جو صلح کرانے کے لیے بڑھے گا، ادھر بات کرے گا ادھر بات کرے گا، دونوں میں بات کرے گا صلح کرانے کے لیے، تو ہر کلمے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرتا ہے تو غلام کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، اس کا وجود غلامی سے کوئی آزاد کرتا ہے، آزاد کرنے والے کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو غلام آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، اور جب صلح کرانے کے لیے مومن چلتا ہے تو اس کے ہر کلمے پر اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب وہ صلح کرا کے واپس پلٹتا ہے تو اس حال میں واپس پلٹتا ہے کہ وہ مغفرت یافتہ ہوتا ہے، اس کو بخشش کی سند مل چکی ہے کہ یہ مغفرت یافتہ ہے۔ یہ اتنا زیادہ اللہ اجر کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے ایمان والے بندوں میں صلح رہے، ان کے درمیان آپس میں دشمنی، بغض، کینہ، حسد وغیرہ نہ رہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ضرور بتائیں، روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عمل آپس میں روٹھے ہوں میں صلح کرا دینا ہے۔ وہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو
افضل قرار دیا۔ ایک حدیث پاک اس ضمن میں آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے شاہد ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے سرکار، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے مسکرایا تو حضرت عمر نے بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کیا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کیوں تبسم فرمایا؟ دیکھو وہ پوچھتے تھے، سرکار بتاتے تھے، اور ہم گنہگاروں کی بگڑی بن جاتی تھی۔ انہوں نے پوچھا حضور کیوں تبسم فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، دو زانو اللہ کی بارگاہ میں گر پڑے گے، ایک کہے گا اے اللہ اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا کہ اب یہ جس پر تو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، اس کے پاس تو کوئی نیکی بچی ہی نہیں ہے، باقی حق مانگنے والے ساری نیکیاں لے گئے ہیں، تو اب تیرا انصاف کیسے دلایا جائے؟ اس کی نیکیاں ہوتی تو تمہیں بدلے میں دے دی جاتی، اب اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس مظلوم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب میرے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں۔ اتنا کہتے کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام رو پڑے، اور سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اس کا بوجھ دوسرے کے سر ڈال دیا جائے، اور اس وقت اچانک وہ جو مظلوم تھا جس کا حق دنیا میں مارا گیا تھا، اس کو اچانک پردے ہٹ جائیں گے تو اس کو سامنے سونے کے بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے محل نظر آئیں گے، اور جب وہ موتیوں سے سجے ہوئے شہر اور محل دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ کس پیغمبر کے لیے ہیں، یہ کس صدیق اور شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کریں۔ تو وہ مظلوم جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس سے انصاف دلایا جائے، وہ کہے گا کہ اس کی قیمت تو کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ وہ کس طرح کا؟ اس طرح کہ تو اپنے اس بھائی کے حقوق معاف کر دے تو یہی ان محل اور ان شہروں کی قیمت ہے، یہ تجھے مل جائیں گی، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ تو بندہ اس وقت کہے گا یا اللہ میں نے سب حقوق معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو خود اکیلا نہ جا، اس کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اسی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ غور فرمائیں، اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ تو دیکھو یہ دوسرا اصول ہے، میں تو اس پر بہت غور کرتا ہوں، اس کو خود سمجھتا ہوں، اس کی گہرائی میں جاتا ہوں کہ مسلمان اگر ان اصولوں پر عمل کرے تو عمل کرتے نہیں کرتے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے کہ اگر ان اصولوں پر مسلمان عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم کتنے خوشحال ہو جائیں گے، ہم کتنے پرسکون اور کتنے مطمئن ہو جائیں گے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے گا تو اس کو کتنی خوشی محسوس ہوگی، جو اس حکم پر عمل کرنے کی بنیاد ہے، اور اس حکم پر عمل کریں کہ صلح کراؤ، یہ ہم اپنی بہتری کے لیے کریں کہ ہمیں جنت ملے گی، ہمیں ایک ایک کلمے پر اتنا زیادہ ثواب ملے گا، ایک ایک غلام آزاد کرنے کا، تو ہم نماز پڑھ کے نیکیاں جمع کرتے ہیں تو یہ کام کیوں نہ کریں؟ جب وہ کام کریں گے مسلمانوں میں صلح ہوگی تو آپس میں کتنا بہترین معاشرہ اور سوسائٹی وجود میں آئے گی۔ تو یہ اس سلسلے میں صلح کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اب میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی قوم کے ذمہ داران بڑے حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے، عزت دی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ان کو صلح کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو سمجھانا یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے صلح کرانے والوں کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے تو ضرور فائدہ ہوگا، بس یہ کہ ہمیں طریقے سے چلنا ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ کبھی کبھی صلح کرانے والے ہی اس انداز سے چلتے ہیں کہ مزید بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو صلح کا جو علماء نے طریقہ بیان کیا ہے نا، وہ میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہم اگر صلح کرانے کے لیے جائیں تو کیسے صلح کرائیں۔ سب سے پہلا صلح کا طریقہ یہ ہے کہ صلح کرانے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں کہ اے اللہ، میں تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ صلح کرانے جا رہا ہوں، تو اس میں مجھے خیر کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ یوں مومن سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے پھر صلح کے لیے نکلیں، اور بات دونوں طرف کی سنیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے، دونوں طرف کی بات سنیں۔ اور بات کیسے سننی ہے؟ بات سنو اور اس کو لکھو ساتھ میں۔ وہ جو پوائنٹ لکھوا رہے ہیں کہ ہمیں ان پر یہ سوال ہے، ہمیں ان پر یہ اعتراض ہے، وہ سارے لکھے جائیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے فریق کے پاس جائیں اور وہاں جا کر کے ان کی پوری بات سنیں اور اس بات کو بھی لکھیں۔ پھر دونوں باتوں کو شریعت کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں کہ یہ سوالات واقعی میں بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یا یہ محض بدگمانی سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ محض ایسے ہی اپنی طبیعت کی ناراضگی سے تعلق رکھتا ہے۔ دونوں کے پوائنٹس پر بندہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے غور کرے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ لکھیں کہ اب دونوں کا نتیجہ اور نچوڑ یہ ہوا، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، ان باتوں کی پابندی تمہیں کرنی ہے، ان باتوں کی پابندی تمہیں کرنی ہے۔ اس طریقے سے دونوں کے پوائنٹ لکھ کر کے پھر دونوں کو اکٹھے کریں اور دونوں کو آمنے سامنے ملائیں، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس وقت بھی کوئی کسی کے خلاف زبان استعمال نہ کرے، کیونکہ ایسے موقع پر بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر بھی صلح کی فضیلتیں بیان کریں، مومن کا دل توڑنا، مومن سے دور رہنا، اس سے عداوت رکھنا، اس کا جو عذاب ہے وہ سنائیں، اور اس طریقے سے ان کے درمیان آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم تمام اہل ایمان کے لیے حکم ہے۔ اب یہاں پر چونکہ آج سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہیں، تو انہی کے فرزند ارجمن سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ یہ لشکر اگر آج چل پڑا تو مد مقابل کو پیس کر رکھ دے گا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے تھے بیدی جماجم العرب، عرب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں ہیں، جدھر میں اشارہ کروں گا یہ لڑ جائیں گے۔ مگر اس وقت لشکر بھی ہے، تعداد بھی ہے، طاقت و قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو بندوں کو صلح نامہ لکھ کر کے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پیش کیا، حضور یہ میری طرف سے صلح نامے کی درخواست ہے، آپ جو شرط چاہتے ہیں اس پر لکھ دیں، میں اسے منظور کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم صلح کر لیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ، یعنی یہاں میں صلح پر وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی سے لڑ جاتا ہوں تو ہمارا کوئی دکان کا مسئلہ نہیں، پلاٹ کا مسئلہ نہیں، کوئی زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں، تب صلح کرنا بہت آسان، مگر پوری سلطنت دے کر صلح کر لینا، پوری امارت اور خلافت دے کر کے صلح کر لینا، یہ پھر خاتون جنت کے بیٹے ہی کی تو شان ہو سکتی ہے، یہ انہی کے تو شایان شان ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس وقت کہا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے یہ حدیث سنائی
کہ تم ایک مرتبہ بچپن میں حضور کی گود میں تھے اور حضور مجمع پر نظر ڈالتے، کبھی تم پر نظر ڈالتے، اور اس وقت حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا میری امت کا سید اور سردار ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ بیٹا میری امت کے دو مسلمان گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ کی اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں اور میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ پوری سلطنت انہیں عطا کر دی اور آپ نے صلح فرما لی ہیں۔ تو اگر ہمارے درمیان میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، پڑوسیوں کا جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں بھائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طریقے پر چلتے ہوئے صلح کی طرف پیش قدمی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ہم ایک پرسکون خوشحال مسلم معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم حصہ بھی بن سکیں گے۔ تو باتیں کرنے سے تو فائدہ ہوتا ہی ہے، مگر عمل کرنے سے اس میں مزید فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں اس طرح کا ہے تو قوم کے بااثر لوگوں کو اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ باقی جو قرآنی اصول 9 ہیں، ہر ایک اصول ایسا ہے کہ جس کی ضرورت ہے۔ جب یہ پوسٹر یہاں سے شائع ہوا تو انڈیا سے بھی کئی علماء کے مجھ پر میسج آئے کہ آپ نے عنوان بہت بہتر منتخب کیے ہیں اور ان عنوان پر گفتگو کرنے کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ تو میں نے وہ عنوان اس لیے منتخب کیے کہ مسلم معاشرے کو بہتر بنانے کے قرآنی اصول ہم سیکھ لیں، عمل کر لیں، تاکہ دونوں جہان میں ہمارے لیے بھلائیاں مقدر ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔